دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا دن، یہ اتنا امپورٹنٹ دن تھا کہ اس دن سے پہلے مکہ میں صرف تھوڑے ہی لوگ مسلمان ہوئے تھے، لیکن اس دن کے بعد کچھ ہی سالوں میں 3 کنٹرینٹس پر مسلمانوں کی حکومت تھی اور مسلمان دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بن گئی۔ سپر پاور بننے کے بعد اتنے بڑے ایمپائر کے مسلمانوں کو آرگنائز کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ، انہوں نے ایک اسلامی کیلنڈر بنایا، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ اس کیلنڈر کا پہلا دن کون سا رکھا جائے، تو انہوں نے اس دن کو چنا جس پر اسلام کا سب سے بڑا ایفیکٹ ہے، ہجرت۔ کیونکہ اس دن کے بعد اسلام کی تاریخ اینڈ ناٹ اونلی فار اسلام، پوری دنیا کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ 12 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اسلام کی دعوت دی، لیکن 12 سال کے بعد بھی صرف تھوڑے ہی لوگ اسلام کی طرف آئے، لیکن یہ تھوڑے سے لوگ بھی مکہ کے کافروں سے برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب وفات پا چکے ہیں اور اب مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروٹیکٹ کرنے والا کوئی بھی نہیں رہا، تو انہوں نے آخر اسلام کو ونس اینڈ فار آل ختم کرنے کا پلان کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا پلان کیا۔ لیکن اس سب سے پہلے مکہ سے 400 کلومیٹر دور مدینہ کے 2 بڑے قبیلے اوس اور خزرج کے بہت سارے لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ اپنا لیڈر بنا کر لے جانا چاہتے تھے۔ تو ان میں سے 72 لوگوں نے مکہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر دی، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، جس کے بعد مکہ سے مسلمان آہستہ آہستہ بالکل سیکرٹ مدینہ کی طرف شفٹ ہونا شروع ہوئے۔ ٹوٹل کچھ 70 یا 80 مسلمانوں نے ہجرت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سب سے زیادہ خطرہ ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً سب سے آخر میں ہجرت فرمائی۔ مکہ والوں نے یہ پلان بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے۔ مکہ ایک بہت ہی ٹرائبل سوسائٹی تھی، جس میں ایک ہی فیملی قریش کے بہت سارے قبیلے آباد تھے اور ہر قبیلہ اپنے ممبرز کا ہمیشہ ساتھ دیتا تھا، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط۔ مکہ والے اس بات سے ڈرتے تھے کہ اگر ہم میں سے کسی ایک قبیلے نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بنو ہاشم، جو مکہ کے سب سے طاقتور اور اسٹرانگ قبیلوں میں سے تھا، وہ پھر اس قبیلے کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ تو آخر ابو جہل نے ایک پلان بنایا کہ اگر ایک قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید نہیں کر سکتا تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ سارے قبیلے مل کر ایک ساتھ ان پر حملہ کرتے ہیں، جس کے بعد بنو ہاشم ہم سارے قبیلوں سے مل کر لڑنے کی کبھی بھی ہمت نہیں کرے گا اور اس طرح اسلام دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ ہر قبیلے نے ایک ایک جوان اس کام کے لیے سلیکٹ کیا اور بالکل سیکرٹ یہ 11 لوگ آدھی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر پہنچے، لیکن جیسے ہی صبح ہوئی انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر علی سو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے ہی نہیں۔ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر پہلے سے ایک پلاننگ کی ہوئی تھی اور اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اب مدینہ مکہ کے نارتھ میں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی راستے سے جانا چاہیے تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف نہیں بلکہ ساؤتھ مدینے سے بالکل اپوزٹ یمن کی طرف روانہ ہوئے اور مکہ سے 5 کلومیٹر دور ایک قیدی غار میں پناہ لے لی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ان کے جانے کے بعد مکہ والے ان کا ضرور پیچھا کریں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، اگلے دن ابو سفیان اور ابو جہل نے مکہ میں اعلان کیا جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو زندہ یا پھر لے کر آئے گا تو اسے 100 اونٹ انعام دیا جائے گا، اور اگر ان 100 اونٹوں کو آج کی ریٹ میں دیکھا جائے تو 1 یا 2 کروڑ روپے بنتے ہیں، جس کی وجہ سے مکہ سے بہت سارے لوگ مدینہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگے۔ لیکن جب مدینہ کے راستے پر وہ نہیں ملے تو انہوں نے دوسرے سائیڈ میں بھی دیکھنا شروع کیا اور ایک گروہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غار تک بھی پہنچا اور بہت قریب آ کر بھی وہ انہیں نہیں دیکھ سکے اور وہاں سے واپس چلے گئے۔ مکہ میں ابو جہل اور باقیوں نے مل کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مارا، لیکن انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوکیشن کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ پھر وہ سیدھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور انہوں نے ان کی بیٹی اسما سے پوچھا، لیکن انہوں نے بھی کچھ نہیں بتایا۔ تو ابو جہل نے ان کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا۔ حضرت اسما اس سب کے باوجود بھی 3 دن تک مکہ والوں سے چھپ کر غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کھانا پہنچاتی رہی۔ آخر 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے روانہ ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے ایک آدمی سے ڈیل کر رکھی تھی اور اسے اپنے 2 بیسٹ اونٹ بھی دے رکھے تھے کہ 3 دن کے بعد ہم سے آ کر اسی غار میں ملنا اور اپنے ساتھ یہ 2 اونٹ بھی لے آنا۔ اس آدمی کو چوز کرنا بہت ہی مشکل کام تھا، کیونکہ اگر یہ بھی 2 کروڑ کے انعام کے لالچ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے دیتا تو اتنے امپورٹنٹ کام کے لیے انہوں نے عبداللہ بن اریقط کو چوز کیا، جو خود اس وقت مسلمان بھی نہیں تھے، لیکن اس کے پاس ایک خاص اسکل تھا۔ اس کو عرب کے بہت سارے سیکرٹ راستوں کا پتا تھا جس پر باقی عرب کبھی بھی نہیں جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے
ऐसे ही आदमी की जरूरत थी, क्योंकि उस वक्त पूरा अरब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने इंपॉर्टेंट मिशन के लिए मुसलमान होने पर नहीं बल्कि मेरठ के बेस पे अब्दुल्ला बिन उरैकित को चूज किया। जैसे ही अब्दुल्ला बिन उरैकित वो ऊंट लेकर पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि मैं सिर्फ एक शर्त पर ही इस ऊंट पर बैठूंगा कि मैं इसकी पूरी पेमेंट तुम्हें अदा कर। आई मीन इतने सख्त हालात में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी टाइम डिटेल से कभी ख्याल रखते थे। एंड नॉट ओनली दैट कि जब मक्का का हर कबीला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करना चाहता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को जाने से पहले मक्का में छोड़ा, ताकि वो उन अमानतों को वापस कर सके जो मक्का के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखवाई थी। यानी वो लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करना चाहते थे वो भी अपनी कीमती चीजों के लिए मक्का में सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पर ट्रस्ट करते थे। खैर अब्दुल्ला बिन उरैकित ने मक्का के आम रास्तों को छोड़कर अपना रास्ता वापस मदीना की तरफ मोड़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समंदर के बिल्कुल करीब से बिल्कुल सीक्रेट रास्तों पर मदीना की तरफ रवाना किया। मदीना पहुंचने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा में कुछ दिन क़याम किया और आखिर कुछ दिनों के बाद मदीना की तरफ रवाना हुए। और उस दिन मदीना वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा इस्तकबाल किया जिसे आज तक दुनिया याद रखती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से बिल्कुल सीक्रेट निकले थे, लेकिन जैसे ही वो मदीना के करीब पहुंचे मदीना वालों ने उनका इस्तकबाल बिल्कुल एक बादशाह और लीडर की तरह किया। मदीने में हर एक की ख्वाहिश थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर में रहे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से ये फैसला अपने ऊँट को करने दिया कि जहाँ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऊँट बैठेगा वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहेंगे। इस तरह मदीने में किसी का दिल भी नहीं दुखेगा और इसी के पास मस्जिद नबवी बनाई गई। मदीना वालों के इसी डिसीजन की वजह से मदीना अरब की एक आम सिटी से कुछ ही सालों के बाद दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग सिटी बन गए और यहीं से दुनिया के 3 कॉन्टिनेंट्स के फैसले होने लगे। और आज तक मदीना के अंसार की कुर्बानी मुसलमान कभी नहीं भूलेंगे। प्लीज सब्सक्राइब।